انبیاء کرام علیہ السلام کے جانے کے بعد ہر امت میں اس طرح فرقہ واریت پھیلی ہے. ظاہر ہے ایک سینٹرل لیڈر جب نہ ہو تو اختلافات آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. انبیاء کے جانے کے بعد انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے حکم کو پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. ہر فرقہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اس امت میں بھی آپ دیکھ لیں، بریلوی خوش ہیں کہ ہم جی عاشق رسول ہیں، اور وہ عشق رسول اس وقت تک ہے جب تک تھانوی رسول اللہ نکلا تھا. جب چشتی رسول اللہ نکلا اب بزرگوں کی معرفت کے نام کے اوپر دفاع کرنا شروع کر دیا. دیوبندی کہتے تھے ہم جو ہیں وہ عاشقان صحابہ ہے. جب عمار ابن یاسر کے قاتلین کا پوچھا تو حضرت عمار ابن یاسر کی صحابیت انہیں نظر ہی نہیں آئی ہے. اہل حدیث کہتے تھے جی توحید تو ہمارے پاس ہے. جب ہم نے ابن تیمیہ سے دکھایا کہ اس نے کہا کہ حوادث کی تو کوئی ابتدا ہی نہیں ہے، اس نے اللہ کو بھی قدیم مانا اور مخلوق کو بھی قدیم مانا، ہمیشہ سے ختم ہوگی ان کی توحید. بنو امیہ کی باری آئی، بخاری مسلم بھی ان کی پس پش چلی گئی. اہل تشیع کے ساتھ بھی یہی ہوا. سب و شتم کے حوالے سے جب مولا علی کے خطبات پیش کیے کہ بنو امیہ کے اوپر سب و شتم نہیں کرنا، علمی طریقے سے ان کی غلطی ہائی لائٹ کرنی ہے، تو انہیں اب نہج البلاغہ بھی یاد نہیں آ رہی. مولا علی کے خطبات پیش کیے کہ مولا علی نے کہا کہ آسمان کا زمین سے رشتہ ختم ہو چکا ہے رسول اللہ کے بعد، اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے کوئی آسمانی خبر آتی ہے، لہذا عقیدہ امامت جو تم نے گھڑا ہے اس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب انہیں نہج البلاغہ کہتے ہیں نہیں یہ تو کسی سنی نے لکھ دی تھی. ہاں وہ کہہ رہے ہیں سنی کی لکھی ہوئی ہے. یعنی جس کے اوپر انہوں نے چندے اکٹھے کیے ان سارے فرقوں نے، جن جن بنیادوں کے اوپر، انہی چیزوں سے منکر ہو گئے. یہ ہے سچائی کی طاقت. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. The damage has been done. لوگ کہتے ہیں یہ نیگیٹو جملہ ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے The damage has been done. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اس سے بڑی بات سورۃ الانبیاء میں آیا ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، وہ اس کا کچومر نکال کے رکھ دیتا ہے، یعنی The damage has been done کر دیتا ہے. مفتی صاحب قرآن میں حکم تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. اور غدیر خم کی حدیث میں بتایا گیا یہ قرآن ہے اللہ کی رسی. اور دوسری چیز اہل البیت ہے، ان کے معاملے میں اللہ کا خوف تمہیں دلاتا ہوں. تو الحمدللہ قرآن کی توحید بھی اس پلیٹ فارم سے بیان ہو رہی ہے اور اہل بیت کا دفاع بھی اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے فرقے سے آپ اعلان برات کریں اور قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن اور سنت کے ساتھ جڑ جائیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر وہ آیت فٹ ہوگی ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. اس شخص کا نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو فرقے بنائے. ہم بھی جو اہل سنت کی ٹرم یوز کرتے ہیں یہ منہج کے طور پر ہے، فرقے کے طور پر اہل سنت کہلوانا بھی فرقہ واریت ہے. اہل سنت فرقہ وہ ہوگا جو اس کی بنیاد پہ دوسرے فرقوں کو کافر کہے گا، جہنمی کہے گا. اہل سنت منہج یہ ہوگا کہ وہ بتائے گا قرآن و سنت یہ کہتے ہیں، ہم علمی طریقے سے آپ کی اصلاح کرتے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، آپ کو چندے دیں گے، آپ کو کافر ڈکلیئر نہیں کریں گے، آپ ہمارے بھائی ہیں، اپنی اصلاح کریں. ہاں بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں. اس لیے دیکھیں ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی جو ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے. مسجد نہیں بنائی، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، چندے ان کو دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ کہیں سے شیطان داخل نہ ہو کہ انجینئر صاحب بھی ہمارے بزرگوں کی طرح ایک فرقہ کھڑا کرنے لگے. اور گال یہ مجھے دیتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے علمی کتابی فرقہ لانچ کر لیا ہے. اور یار میں ایک سلوگن پڑھ رہا ہوں، اس کا علمی کتابی کے ساتھ کیا تعلق تھا کہ فرقے کے طور پر ہے کوئی؟ نہیں، ہم مسلم ہیں. وہ تو بات کی تھی کہ علم اور کتاب کی بنیاد پہ چلنا چاہیے، قرآن اور سنت کی بنیاد پہ چلنا چاہیے. ہم مسلم ہیں، کوئی علمی کتابی نہیں، بالکل کلیئر کٹ ہے. جان بوجھ کے ہمیں وہ گالی نہ دو جو تمہارے بزرگوں کو لگتی تھی. کہتے ہیں جی دیکھیں اس نے بھی فرقہ بنا لیا. اور بھائی تمہارے بزرگوں نے مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، چندہ بک بنائی، ہم نے کوئی ایک گندگی بھی تمہارے بزرگوں والی نہیں کی، تو فرقہ کہاں سے بنا لیا؟ اس سے بڑھ کر تم نے کہا کہ دوسروں کو چندہ دینا حرام ہے، ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی ہیں. ہم تو کہتے ہیں سب کو چندہ دیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں. نماز بندہ اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتا ہے، وہ کسی کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بالکل کلیئر کٹ. سب کانٹیننٹ میں دین تصوف تھا جو پہلے حنفیت کے نام سے تھا، اسی کے لیے ایک مرکزی بنائی گئی، آپ سمجھ لیں خانقاہ یا دارالعلوم. دین تصوف کو بچانے کے لیے 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا. قاسم نانوتوی صاحب نے یہ مدرسہ بنایا
اور پھر ان کے بعد رشید احمد گنگوئی صاحب، وہی میاں والے میاں، آج ذرا ان کو معاف کر دیتے ہیں ورنہ بات میاں کی طرف چلی جائے گی. پھر ان سے اختلاف کرتے ہوئے اعلی حضرت نے 1904 میں منظر الاسلام مدرسہ بنایا بریلی کے اندر، اور انہوں نے کہا اصل حنفی ہم ہیں، یہ وہابیوں سے متاثر ہوئے حنفی ہیں، پیور حنفی ہم ہیں. پھر دو فرقے بن گئے، حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی. 1904 میں اعلی حضرت نے مدرسہ بنایا. 1905 میں، آج ہے 8 دسمبر 2024، 8 سے 120 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں. 1905 میں اعلی حضرت نے پھر پہلا میزائل فائر کر دیا دیوبندیوں کے اوپر باقاعدہ. حسام الحرمین لکھی، حرمین کی تلوار، 5 کفر کے فتوے لگائے. پہلا غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر، اور باقی کے 4 علماء دیوبند کے اوپر. اور ان پر اس وقت کے جو صوفی حرمین کے علماء تھے، آج کل کے نہیں، اس وقت کے جو دین تصوف کے کسٹوڈین تھے، ان سے باقاعدہ سگنیچر لیے، بم پھاڑ دیا ان کے اوپر. انہوں نے خط لکھا مدرسہ دیوبند میں کہ یہاں ہند سے ایک سکالر آئے ہیں احمد بریلوی، انہوں نے بتایا کہ تمہارے تو یہ عقیدے ہیں، تو تم کلیریفیکیشن دو. 26 کوسچنز انہوں نے بھیجے ان کو. اس کے جواب میں پھر المحند علی المفند لکھی خلیل احمد سہارنپوری نے، جو شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے ان کے پیر و مرشد تھے. فضائل اعمال میں ان کا ذکر بھی وہ کرتے ہیں. 35 علماء دیوبند نے آلموسٹ سائن کیے. اس میں اشرف تھانوی صاحب کے سگنیچر بھی اس کتاب پہ ہیں کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں. اور اس کتاب کا لب لباب یہ ہے کہ ہم وہابی نہیں ہیں، ہم اصل صوفی ہیں، ہم دین تصوف کے ماننے والے ہیں. احمد بریلوی ہم پر وہابیت کا الزام جھوٹا لگا رہا ہے، ہمارے تو وہی عقیدے ہیں جو صوفیوں کے عقیدے ہیں. اور گستاخانہ عبارتوں کی باطل تعویلات پیش کی، وہ آج تک ان کے گلے میں اٹکی ہوئی ہیں. کتاب کا نام رکھا المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر، یعنی وہ سٹھیایا ہوا بابا انہوں نے احمد بریلوی کو کہا. حسام الحرمین میں اعلی حضرت نے انہیں مرتد اور واجب القتل ڈکلیئر کیا اور کہا ان کے کفر کے اوپر اجماع ہے، اور کہا کہ یہ شیطان کے پیروکار ہیں. چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، جو شیطان ابلیس لعین کے پیروکار ہیں، جیسا کہ روافظ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں. وہ کہتے ہیں رافضی شیعہ تو شیطان اتاق چھوٹے شیطان کے ماننے والے ہیں، یہ جو وہابیہ شیطانیہ دیوبندیہ فرقہ ہے یہ بڑے شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے پہ آیا تھا، یہ اس کے فالوور ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں روافظ تو صحابہ کے گستاخ ہیں نا، دیوبندی تو گستاخ رسول ہیں، تو گستاخ رسول تو پھر بڑا شیطان ہوگا نا. لاجیکلی بات اعلی حضرت کی ٹھیک تھی. پھر انہوں نے غصہ نکالا، انہوں نے کہا المحند علی المفند. انہوں نے کہا تھا حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، انہوں نے کہا ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے اوپر. اور اس کے انہوں نے سٹارٹ میں کہا کہ یہ بریلوی فرقہ اور ان کا جو بابا ہے احمد بریلوی، یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے. 14ویں صدی دے مولویوں رضی اللہ عنہم، جیسا کہ شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے. یعنی انہوں نے کہا کہ انبیاء کے کسٹوڈین کون ہے؟ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم کا. اور ان کے مقابلے پر جو کافر شیاطین تھے ان کے کسٹوڈین کون ہے؟ احمد بریلوی اور ان کی جماعت. یعنی انہوں نے بھی ان کو کافر ہی کہا. بعض دیوبندی کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگوں نے تو شیطانی لشکر کہا ہے، ان کو کافر نہیں کہا. ہم نے کہا تھا نا، پرانیاں گلاں، پرانے بانے. انبیاء کے مقابلے پہ جو شیاطین آتے تھے وہ کافر شیاطین ہوتے تھے، مسلمان شیاطین ہوتے تھے. یہ انہوں نے سرخی پاؤڈر لگا کے نا ایک کفر کا فتوا لگایا، اور میں نے گرم تولیہ ان دونوں کے منہ کے اوپر پھیر دیا اللہ کے فضل سے. شیطانی لشکر. اور پھر اس میں انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ وہابی کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا ہم وہابیوں کو تو خوارج سمجھتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب اور ان کی جماعت کو ہم خارجی سمجھتے ہیں. یہ المحند میں لکھا. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ تو پہلے ہی لکھ گئے تھے. فتاوی شامی میں در مختار کے اوپر حاشیہ لکھا ابن عابدین شامی نے. یہ وہی بدبخت ہے جس نے کہا تھا کہ اپنے پیشاب اور خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنے سے اگر ماتھے پر شفا ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں. جی 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 1252 ہجری میں یہ اپنے انجام کو پہنچا. یہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے، اس کو مرے ہوئے بھی 200 سال نہیں ہوئے. لیکن اعلی حضرت اور علماء دیوبند سے یہ بڑا ہی تھا کیونکہ اعلی حضرت ان کی رسپیکٹ کرتے تھے. تو وہ در مختار پہ حاشیہ ہے رد المختار، یعنی در مختار پہ جو اعتراضات تھے ان کو انہوں نے دور کیا رد المختار میں. یہ مختار میں خا حلوائی والی ہے اور در مختار میں خا ہے خرگوش والی. اور اس فتاوی شامی میں انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی جماعت یہ شیطان کا سینگ ہے، خوارج ہے. اسی لیگیسی کو
المہند میں دیوبندیوں نے یوز کیا کہ اعلیٰ حضرت ہم پہ غلط الزام لگا رہے ہیں، ہم پیچھے سے تو ان کو خارجی مانتے ہیں، ہم بھی خارجی مانتے ہیں. آج ویسے دیوبندی اہل حدیث ایک ہو گئے ہیں صرف بریلویوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ریالوں کے چکر میں، ادروائز یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے. تو یہ جواب میں انہوں نے ان کو کلیریفائی کیا، اور الحمدللہ وہ کتابیں آج تک پرنٹ ہو رہی ہیں. میں نے غار سے دریافت نہیں کی ہیں، ان کے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں، خود پرنٹ کرتے ہیں. ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں، ایک ایک ریفرنس ہم یہاں پر ڈسپلے بھی کروا دیں گے انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 3، جو مولوی مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی پر فتویٰ بازی کر رہے ہیں اور بالکل درست کر رہے ہیں، دین تصوف اور مسلک اعلی حضرت یہی ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں، اس میں بار بار وہ ایک جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ علماء حرمین نے جو انہیں کافر ڈکلیئر کیا تھا حسام الحرمین میں. تو عام لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ علماء حرمین کیوں کہہ رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت جو علماء حرمین ہے نا، یہ 1926 میں سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد جو سلفی تحریک تھی یا عرب کی ریولوشن تھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف، وہ کامیاب ہوئی اور اس کے نتیجے میں یہ سعودی عرب بنا. اس سے پہلے یہاں صوفی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس ذات کا صوفی بیٹھا ہوا تھا کہ آج کے صوفی ان کے سامنے شاہی کوئی نہیں ہے. جو شرک اور بدعتیں ان کے اندر موجود تھی، اللہ نے ان کی کمر توڑ دی اللہ کے فضل سے. سلطنت عثمانیہ نے 400 سال تک، 1517 سے لے کر 1917 تک، کتنے سال؟ 400 سال، کعبہ شریف کی جمعیت کو توڑا. 4 مسلح اس میں ڈالے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ویسے کہتے ہیں چاروں امام حق پر ہیں، نماز ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے، پیرلل میں جماعتیں ہوتی تھی، 4 مسلح ڈالنے پڑ گئے جھگڑا ختم کرنے کے لیے. یار یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایک مسلح رکھتے، فجر کی نماز حنفی پڑھاتے، ظہر کی شافعی پڑھا لیتے، عصر کی حنبلی پڑھا لیتے، مغرب کی مالکی پڑھا لیتے، یوں چلتا رہتا کام. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ ایک دوسرے کے پیچھے نماز کے قائل نہیں تھے نا. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ چاروں اہل سنت کے ائمہ ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا، ہم اماموں کو کچھ نہیں کہہ رہے. جس طرح کرسچنز نے جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر شرک کھڑا کیا، جیزس کرائسٹ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ المتوفا 150 ہجری، امام مالک المتوفا 179 ہجری، امام شافعی المتوفا 204 ہجری، امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری. انہوں نے کہیں نہیں فرمایا کہ ہمارے ناموں کے اوپر مسلح ڈالو اور فرقے کھڑے کر دو. ورنہ سلطنت عباسیہ نے تو حنفیت قبول کر لی تھی نا. قاضی ابو یوسف نے وہ عہدہ قبول کر کے تلوار کے زور کے اوپر حنفیت پھیلا دی تھی نا. اس وقت تو 4 مسلح نہیں ڈالے گئے، حنفیوں کے پاس ہی مسلح تھا. انہوں نے یہ کام نہیں کیا، باقیوں کو ڈنڈے کے زور پہ کہا کہ اسی کے پیچھے نماز پڑھو. سلطنت عثمانیہ جب آئی تو انہوں نے کہا کہ یار آپ اختلاف ختم کرو، اتنے عرصے سے یہ کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں آپس میں. ہاں کتوں کی طرح، کیونکہ علماء سو کو کتا کہا گیا قرآن میں، تو یہ ایک دوسرے کو علماء سو ہی سمجھتے ہیں. تو ان کا جھگڑا ختم کرو، چاروں کو اپنی اپنی ہڈی ڈال دو. ہاں لو سامو، تاکہ یہ آپس میں نہ لڑے. پاکستان بننے سے پہلے حاج عمرے کی جتنی کتابیں ہیں نا، ایون بہار شریعت آج تک پرنٹ ہو رہی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی نے لکھی تھی. انہوں نے بھی حاج والے چیپٹر میں 4 مسلوں کا نقشہ شو کیا ہوا ہے اور بتایا کہ جب آپ نماز پڑھنے جائیں تو حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. اے مسلے ویکھ لو. نو سامو، ہمارے پاس کلر تصویریں بھی ہیں اس زمانے کی 1925 کی. مسلح تو انہوں نے اٹھا لیے تھے 1925 میں، لیکن ان کی جو بلڈنگز تھی نا وہ 1955 میں توسیع کے نام پہ انہوں نے توڑی ہیں. پہلے بلڈنگ نہیں توڑی تھی، ان کو انہوں نے ہڈی دے کے رکھی کہ ہو سکتا ہے کہ مسلح واپس ہی آ جائیں. فوراً توڑ دیتے تو ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی. جس طرح انہوں نے باقی مزار تو فوراً گرا دیے، لیکن گنبد خضرا نہیں ہٹایا، اس لیے کہ اس وقت اس طرح کا کوئی ریئیکشن سامنے آ سکتا تھا. گنبد خضرا بھی 7ویں صدی ہجری میں رکھا ہے. ایوبی ڈائنسٹی کا جو بادشاہ تھا مملوک سلطنت کا، الملک المنصور قلاوون، اس نے رکھا ہے. اس سے پہلے 650 سال تک گنبد خضرا نہیں تھا، حالانکہ ٹیکنالوجی قبل از مسیح تھی. آیا صوفیہ نبی الاسلام کی پیدائش سے 40 سال پہلے کا بنا ہوا ہے. گنبد خضرا جیسے 1 درجن گنبد اس میں سے نکلتے ہیں. حضرت عمر کے دور میں رومن امپائر اربوں ڈالر جزیہ دیتی تھی. حضرت عمر سونے کا گنبد رکھ سکتے تھے رسول اللہ کی قبر مبارک پہ، نہیں رکھا. حجرہ عائشہ اس طرح ہی رہا. اس کے بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں، نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 60 سال کے بعد، ڈوم آف دا راک اس نے بنوایا یروشلم میں. قبۃ الصخرہ، وہ جو گولڈن ڈوم ہے جہاں سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے، اس چٹان کے اوپر بنایا. لیکن اس نے قبر رسول پہ گنبد نہیں بنوایا. اسے پتا تھا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس زمانے میں تو مسلم شریف نہیں تھی لیکن حدیث تو موجود تھی. میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے. 650 سال تک مسلمان بچے رہے، اور پھر 678 ہجری میں جا کے
ये बिदत की। एक सुन्नी बादशाह ने, मलिकुल मंसूर कलावून सुन्नी था, बाद लोगों ने कहा कि शिया था, और मैंने भी एक लेक्चर में बयान कर दिया था भाई ये सुन्नी था, अयूबी डायनेस्टी का था, ममलूक एम्परर था ये। और उसी सदी में दूसरी बिदत शुरू की अल मलिकुल मुजफ्फर ने, वो भी अयूबी डायनेस्टी का ममलूक एम्परर था। 630 हिजरी में उसने ये 12 रबीउल अव्वल वाला जो एक मामला है, ये मिलाद का काम शुरू किया, और फिर इसको गोद ले लिया सल्तनत उस्मानिया ने। उन्होंने 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी भी डिक्लेयर कर दी बाद में, और यूं ये सारे का सारा सिलसिला चला। तो ये उलमाए हरमैन से मुराद है सूफी उलमा जो पहले के थे। अब वहां पे सऊदी हुकूमत आई, उन्होंने चारों मसले इनके खत्म किए, और देखे सुन्नत के मुताबिक इमाम को उन्होंने खड़ा किया मकाम इब्राहिम पर। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। ऐसी बदबख्ती थी इनकी, मकाम इब्राहिम के ऊपर इनका मुसल्ला नहीं रहा। चारों मुसल्ले मकाम इब्राहिम से हट करके थे, क्योंकि सबकी ख्वाहिश थी कि हमारा मुसल्ला लगे। उन्होंने कहा किसी को नहीं दे दे। अब मकाम इब्राहिम पे इमाम काबा खड़े होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने प्रिडिक्शन की है अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक के लिए कि अब ये मुसल्ले वापस नहीं आएंगे, क्योंकि हनफियों के 2 मुसल्ले हो चुके हैं, हनफिया बरेलविया और हनफिया देवबंदिया, एक दूसरे को मुसलमान भी नहीं समझते। लो समो। और ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि हजरत ईसा ने मरियम भी फिका हनफी के मुताबिक अमल करेंगे। अगे तो सोना फिका हनफिया बरेलविया के मुताबिक या फिका हनफिया देवबंदिया के मुताबिक। अब जो ये बाबा छोड़ के गया इतनी लंबी, उस बेचारे को क्या पता था कि मेरे ही 2 बच्चे हो जाएंगे, आगे होंगे दोनों हलाली, लेकिन एक दूसरे को हलाली नहीं मानेंगे। ये मैं रूहानी टर्म में हलाली की बात कर रहा हूं, ये वो बिगॉटन वाली ना समझिएगा। शेख अहमद सरंदी अल मुतवफ़ा 1034 हिजरी, जिन्हें ये मुजद्दिद अल अफ़सानी भी कहते हैं, और वो ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट है, उसने अपने आप को खुद मुजद्दिद डिक्लेयर किया हुआ है। और मुजद्दिद भी कहा मैं 1000 साल का मुजद्दिद हूं, और उसने ये कहा कि पिछला 1000 साल जो है ना, ये नबी इस्लाम ने कवर किया हुआ है। 1000 साल के बाद किसी ऐसे बड़े मुजद्दिद की जरूरत है जो उलुल अज़म पैगंबरों का नायब हो। तो चूंकि अब खत्म नबूवत हो चुकी है, अब नबी तो नहीं आना, तो अल्लाह ने मुझे भेज दिया है, अगले 1000 साल मैं कवर करूंगा। यानी नबी इस्लाम के 1000 साल पूरे हो चुके। अब मुझे बताइए क्या है। और ये सारी बातें गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने अपने हक में इस्तेमाल की हैं। उसने कहा मैं को नवा काम पाया, मेरे तो पहले भी मुजद्दिद साहब यही काम पा के गए ने। उससे पूछा जा रहा है कि भाई तू कहां से मुजद्दिद है? मुजद्दिद तो 100 साल का होता है। जो अबू दाऊद में हदीस है, अल मुस्तदरक बिल हाकिम में है कि अल्लाह ताला हर सदी के किनारे के ऊपर मेरी उम्मत में एक शख्स ऐसा भेजेगा जो दीन की तजदीद करेगा। पहली सदी के मुजद्दिद है उमर बिन अब्दुल अजीज अल मुतवफ़ा 101 हिजरी, बिल्कुल सदी के किनारे पे आए, जिन्होंने बनु उमैया का गंद साफ किया। दूसरी सदी के मुजद्दिद इमाम शाफई अल मुतवफ़ा 204 हिजरी, जो हदीस में भी इमाम, फिक में भी इमाम, मंतिक में भी इमाम। उसके बाद फिर इख्तिलाफ शुरू हो गया, हर एक ने अपने अपने मुजद्दिद बनाए हुए। और आखिरी जो मुजद्दिद होंगे वो इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मादी होंगे, उनके ऊपर भी इत्तेफाक है। बीच में हर फिरके का अपना मुजद्दिद है। तो इसने कहा कि 100 साल का जो मुजद्दिद है उसके और मेरे मर्तबे में इतना ही फर्क है जितना 100 और 1000 में होता है। लो सामो, ये कुरान हदीस बयान हो रहा है। और को हदीस पूछी कि ये भी 1000 साल का मुजद्दिद कितों कट लिया तू? उन्हें क्या 100 तो बाद चुके 1000 आंदा है, तो मैं भी 1000 हो गया वहां। अच्छा, फिर उसने कहा कि मुझे जो अल्लाह ताला ने करामात दी हैं और फजाइल दिए हैं, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इमाम महदी को भी इसका कुछ हिस्सा नसीब हो जाएगा। वो कहता है इमाम महदी ने मेरे सामने शाही कोई नहीं। वो कहता है मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि जो आखिरी मुजद्दिद आएगा ना, जाहिर है वो बात ठीक कर रहा है अपने कॉन्टेक्स्ट में। इमाम महदी तो 100 साल के मुजद्दिद होंगे ना, ये तो 1000 साल का है, तो 10वां ही सही लगेगा ना इमाम महदी को। और हमारे कराची के जो भोले भाले मुफ्ती साहब हैं, तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, वो बड़े फख्र से बता रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग जो है मुजद्दिद साहब हैं। जी मुजद्दिद साहब लो सामो। फिर उसी ने अपने मकतूबात में लिखा है कि हमारे बुजुर्गों ने कश्फ के जरिए देखा है कि जब कुर्बे क़यामत में ईसा इब्ने मरियम उतरेंगे तो फिका हनफी के मुताबिक अमल करेंगे। फिर उसको यह आई कि यार लोग तो फिर हमें क्रिटिसाइज करेंगे कि तुमने एक पैगंबर को एक उम्मती के अंडर दे दिया है। फिर उनका नहीं, वो इज्तिहाद करेंगे, उनका इज्तिहाद इमाम हनीफा से मैच कर जाएगा। और इमाम हनीफा का इज्तिहाद तो आज ही फारिग होया पे है। एक वाला निकाला है मैंने इनका, नस के जे। हम कहते थे अबू हनीफा की कोई किताब दिखाओ रहिमहुल्लाह ताला,
یہ کہتے تھے ہے نا الفقہ الاکبر، کتاب کیا پڑیا اتنی سی 20-25 صفحوں کی کتاب ہے الفقہ الاکبر. فقہ اصغر ہوتی ہے جو فروعی معاملات ہیں، اور فقہ اکبر جو ہے وہ کہتے ہیں عقیدے کو. الفقہ الاکبر کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی فقہ کی کتاب ہے، مراد یہ کہ اس میں عقیدے بیان ہوئے ہیں، عقیدوں کی کتاب اتنی سی پڑیا. اس کے پہلے صفحے میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے والدین حالت کفر میں دنیا سے گئے، نعوذ باللہ. اس پر ترا یہ کہ ان کے ملا علی قاری نے المتوفا 1014 ہجری باقاعدہ اس عقیدے کا دفاع کیا. جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور کے ماں باپ کو تم لوگ کافر کہہ رہے ہو، اس نے دفاع کیا. ایک انہوں نے کتاب لبی سی. اب ان کے چھوٹو مولوی آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ثابت ہی نہیں ہے، یا اگر ثابت ہے تو یہ والا حصہ امام حنیفہ سے ثابت نہیں، اور سب کچھ ہی کوئی نہیں ثابت ہے. ایک وہ سیدھے طریقے نال مشکل نہ تو ہمیں کتاب لاب کے دیتی سی کہ اہل حدیثاں نے متھے مارو کہ اہلو ساڑھے امام دی کتاب. اہل حدیث کہتے تھے نا باقی 3 اماموں کی تو حدیث کی کتابیں ہیں، مسند احمد بن حنبل کی، الموطا امام مالک کی، مسند شافعی امام شافعی کی، صحیح بخاری امام بخاری کی، مسلم امام مسلم کی. تو تہاڈے امام دی کتاب کتوں ہے؟ میں اتنی مشکل لب کے دیتی ہے، اے تو ہی نس گئے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ بس اس میں مکسنگ ہو گئی ہے. اعلیٰ حضرت کو نہیں ہم مانیں گے. اعلیٰ حضرت کے ابے نے، روحانی ابے ملا علی قاری نے دفاع کیا ہوا ہے الفقہ الاکبر کا. اعلیٰ حضرت تو شاہی کوئی نہیں ملا علی قاری کے مقابلے پہ. لو سامو دیکھو ان کو ان کی گمشدہ چیزیں بھی میں دریافت کر کے دے رہا ہوں. میں کتنے عرصے سے ان کو کہہ رہا تھا کہ بابا لبو جڑا اڑتا ہوئے، بابا لبو جڑا اڑتا ہوئے، کدے ایتھے نستے سے کدے او بھی لب لے جے. میں پیر ظہیر الحسن المعروف بگوڑے شاہ، ہاں اس نے خود کہہ کے میں منار پاکستان سے اڑ کے بتاؤں گا. سٹو انہوں، ہاں میں بابا لب لیا جے. پہلے میں کہنا تھا میں بابے مار دیتے، ایک زندہ جے میں لب لیا جے وہ بگوڑے شاہ جے. انہیں آپ کہہ کہ میں اڑ سکنا وا منار پاکستان تم تھلے سٹو. تو یہ کہہ رہے تھے بابے آج کل بھی ہیں وہ اللہ کے حکم سے پردے میں ہے. میں پردہ چاک کر دیتا ہے، بندہ کٹ لیا جائے انہوں زبردستی لے جاؤ منار پاکستان تو سٹو انہوں. وہ کہتے ہیں میں آگے بھی بچ جاؤں گا، میری مچھ کا بال بھی نہیں سڑے گا. تو بندہ میں لب لیا جائے ان سٹنا تھوڑی ذمہ داری جائے. دیکھو میں نے بریلویوں کتنے مسئلے حل کیے ہیں. امام حنیفہ کی کتاب ڈھونڈ دی، بابا ڈھونڈ دیا. یہ ساری خدمات اللہ کے فضل سے اسی پلیٹ فارم سے ہو رہی ہیں اللہ کے فضل سے. تو شیخ احمد سندی نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا اور کہا کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. ولی اعوذ باللہ تعالی. فقہ حنفی تو ہونی ختم ہوگی. اصل میں جس زمانے میں شیخ احمد سندی کہہ رہا تھا اس نے تو 4 مسئلے دیکھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اینڈ تے آ کے حضرت عیسیٰ ابن مریم ساڈا مسئلہ رکھن کے باقی ختم کر دیں گے. ان کے پتا سی کہ پہلے ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس سے خطرناک بات جو کی ہے شیخ احمد سندی نے، کانوں سے دھواں نکالنے والی، اس نے کہا کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو وہ فقہ حنفی سے ہوتا. ہاں اگر اس امت میں کوئی پیغمبر ہوتا تو فقہ حنفی سے ہوتا. ویسے مجدد صاحب زندہ ہوتے نا تو میں ازراہ تفنن کہتا کہ حضرت صاحب تھوڑی ایک گل صحیح نکلی جائے. ایک آیا جائے اس امتی دجال غلام احمد قادیانی اور فقہ حنفی کے مطابق یہ عمل کرتا ہے. ہائے ہائے، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں. ان کے نام نہاد خلیفہ نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا کہ ہم حنفی ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entirely to the Jamaat Ahmadiyya. ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹس بخاری مسلم میں لکھے ہوئے اہل سنت کی جو منہج کی کتابیں ہیں، نماز کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. جبکہ تمہارے بزرگ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے تھے. قادیانی بھی حنفی تھا، رفع الیدین نہیں کرتا تھا. اور حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی بھی رفع الیدین نہیں کرتے. اس سے بڑھ کر ان کے جو غوث پاک ہیں عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری، انہوں نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ وہی لکھا جو بخاری مسلم میں ہے. غوث پاک کی 11ویں کھا رہے ہیں یہ کسی 11ویں پر حلوے کے ساتھ ایک پیج فوٹو کاپی کرا کے، پیج نمبر 40 قادری پبلشرز کا غنیت الطالبین کا ترجمہ بھی رکھ کے دو، او دے چلوا رکھ کے دے دو. چلو حلوے تو بعد پڑھ لیں گے، انہیں کے مطابق عمل کرنا ہے. اور ان سے بھی بڑے صوفی بزرگ امام محمد غزالی المتوفا 506 ہجری، انہوں نے کیمیائے سعادت میں نماز کا طریقہ وہی لکھا جو بخاری مسلم میں لکھا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. اور یہ لوگ اگر کوئی رفع الیدین شروع کر دے تو اسے کہتے تھے ان قریب قادیانی ہو جائے گا. اور قادیانی تھوڑے پر آ جائے، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. اور یہ نہ سمجھے گا میں ان کو چھیڑ رہا ہوں یا گالیاں دے رہا ہوں، نہیں، یہ گالیاں ہمیں دیتے تھے. اب یہ آگ ہم ان کے گھر میں لگائیں گے کہ ایک غریب تو بدتمیز. پہلے کہتے تھے جی بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا.
رفع الیدین کا انہوں نے مذاق اڑایا. آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ سارے طریقے ثابت ہیں, رفع الیدین ہے ہی سنت ہے نا. اچھا رفع الیدین اگر سنت ہے تو مسواک بھی سنت ہے, چھوڑ دو اس کو بھی. پیلی چپلیں بھی تم نے خود سے سنت ڈکلیئر کی ہیں, چھوڑ دو اس کو بھی. پگڑی بھی سنت ہے, چھوڑ دو اس کو بھی. حالانکہ یہ سنتیں وہ نہیں ہے کہ جن کے چھوڑنے کے اوپر کوئی گناہ ہو, اس کو نبی اسلام نے خود ہی ریلیکس کر دیا. لیکن جو نماز کا طریقہ ہے یہ وہ سنت ہے جس کو جان بوجھ کر اگر کوئی بدلے گا تو وہ لعنت کا مستحق ہوگا. جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سنت چھوڑنے والے پر لعنت, اس سنت سے مراد مسواک نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. پگڑی نہیں ہے, اس سے مراد وہ سنت طریقہ ہے جو نبی علیہ السلام نے سکھایا. تو رفع الیدین فرض نماز کے اندر جب آپ کرتے ہیں تو وہ سنت طریقے کے طور پر ہوتا ہے, وہ جسٹ ایک سنت کے طور پر نہیں ہوتا جس طرح مسواک ہے. رسول اللہ کا طریقہ آپ نہیں بدل سکتے. نفرت ہے تو اسی کے ساتھ ہے. باقی چھوٹی چھوٹی سنتوں جو خود سے بدعتیں سنتیں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں ان پہ بھی عمل کرتے ہیں. یہاں پہ بھی دیکھیں آپ, انہوں نے مسواک کے لیے علیحدہ خانہ بنوایا ہوتا ہے. رفع الیدین دیواری آندی ہے تو اپنے پیرانے پیر کے ہی منکر ہو جاتے ہیں. انہیں جی وہ تو حنبلی تھے, انہوں نے کہیں نہیں لکھا میں حنبلی ہوں. انہوں نے تو غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ میں اہل حدیث اہل سنت فرقے کو حق پہ سمجھتا ہوں. انہوں نے تو اہل حدیث لکھا ہوا ہے, لو سامو. اور اس سے بڑھ کر انہوں نے حنفیوں کو کہا یہ جہنمی فرقہ ہے. ہاں کہتے نہیں وہ اس زمانے کے حنفی تھے, ان کو کہا تھا. پھر انہیں پتا انہوں نے کیسے رینٹ لکھتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ کتاب میں تبدیلی ہوگی, ہو بھی لکھا جائے تھلے آشیے بھی نا کہ ہو سکتا ہے غوث پاک کی کتاب تبدیل ہو گئی ہے. بس کتاب بھی تبدیل ہوگی, غوث پاک تو ابھی بھی میں مار دیتا. ٹھیک ہے, سب کچھ ہی ختم ہو گیا. تو یہ دین تصوف تھا جس کو یہ لے کر چل رہے تھے. وہ آپ کو حنفی بریلویت, حنفی دیوبندیت اور حنفی قادیانیت کی شکل میں نظر آ رہا ہے. باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد, ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہوگا. ہم تو صرف چیزیں ہائی لائٹ کر سکتے تھے سمجھانے کے لیے. الحمدللہ میں نے جس طریقے سے ایک پبلک لیول کے اوپر بات پہنچائی ہے, اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص ہٹ درمی پہ آتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے, سیدھی سی بات ہے. کافی سارے لوگوں نے, بہنوں نے, بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان, کشمیر کے مسلمان, انڈیا کے, چائنا کے, یمن کے, عراق کے, شام کے, افغانستان میں, پاکستان میں, جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ, حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول و منظور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما, جو زندہ ہیں انہیں مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں نبیوں والا کام, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت حق کو پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.